بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام نہاد مسلمانوں نے قرآن پاک کو محض ایک کتاب سمجھ کر اس کی اوج کمال قدر کو بے قدر کر رکھا ہے، حالانکہ قرآن خالق کائنات کا کلام ہے جو ان آیات کے مطابق اللہ کے دو عظیم رسولوں کے قلوب اقدس سے چھوا ہوا، مس ہوا اور ان کی معطر مبارک زبانوں سے کہا ہوا بھی ہے۔ اس کلام پاک کو پوری کائنات میں نہایت عظیم مقام اور اہمیت حاصل ہے، جس کا تعلق نہ صرف لوح محفوظ سے ہے بلکہ 7 بڑے عالمین اور ان میں ضم شدہ کئی عالموں کے لیے بھی نصیحت قرار دیا گیا ہے۔ خدارا اس قرآن کی عظمت کو غیر اہم جان کر کہیں آپ ہمیشہ کے لیے اپنا بیڑا غرق نہ کر لیجئے گا، کیونکہ یہ ایک عظیم حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا عین بندگی ہے۔ اس کی حقیقت اور قدر و منزلت بیان کرنے میں کئی گھنٹے درکار ہیں، لہٰذا آپ یہاں قرآن پاک کے بارے میں وہ بنیادی شرائط جان لیں جو آج تک کم جانی جاتی ہیں، جن کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس حقیقت کو ذہن میں ہی نہیں بلکہ روح میں بھی اتار لیں، قرآن کوئی عام کلام اور کتاب نہیں ہے، اس میں تحریر ہے۔ بے شک یہ قرآن دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی بے فائدہ بات ہے، بلکہ قرآن میں آیا کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ لوگ اس قرآن کی قدر کو اور اس کی عظمت کو پہچان سکیں۔ اس لیے اسے چھونے سے پہلے جسم، کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا پہلی اور باقاعدہ وضو کرنا دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط قرآن کے ادب اور تکریم کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ شرائط میں نیت، ذہن اور ایمان کا خالص ہونا اور تصور میں آیات کو کلام معبود سمجھنا ہے، اس کے بعد قرآن پڑھا جائے۔ اب آئیں قرآن پاک کو پڑھنے کی الگ شرائط کی جانب۔ قرآن پڑھنے میں ایک ایک حرف نیکیوں کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا باقاعدہ حکم بھی ہے، اور یہ سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ آپ قرآنی الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے، مثلا تسمیہ کے لفظ اللہ، رحمان اور رحیم کو مد کے ساتھ پڑھا کر ایک اور روایت کے مطابق ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر ٹھہر جاتے۔ اس کی دلیل یہ آیت بھی ہے۔ اس کا ایک مقصد ہے تاکہ عقل پوری طرح سے کلام الہی کے مفہوم اور مدعا کو سمجھ لے اور اس کے مضمون سے فزیکلی متاثر ہو، کیونکہ کہیں اللہ پاک کی ذات و صفات کا ذکر ہے تو اس کی عظمت و ہیبت دل پر طاری ہو، کہیں اگر اس کی رحمت کا بیان آئے تو دل تشکر کے جذبات سے لبریز ہو جائے، کہیں اس کے غضب اور عذاب کا ذکر پڑے تو دل پر اس کا خوف طاری ہو۔ جہاں احکام کے بارے میں پڑھے تو پوری طرح سے سمجھا جائے کہ کس چیز کا حکم اور کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ غرض یہ کہ قرات محض قرآن کے الفاظ کو زبان سے ادا کر دینے کے لیے نہیں بلکہ غور و فکر اور تدبر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگلی شرط قرآن کو نہایت فرصت، ذوق اور لگن سے پڑھیں، جلدی، عجلت یا کسی اکتاہٹ اور کاہلی کی حالت میں قرآن نہ پڑھیں۔ پھر اگلی شرط یہ ہے کہ قرآن کو مکمل آزاد ذہن سے پڑھیں، مطلب قرآن کو کسی فرقہ پسندی اور تعصب کے ساتھ مت پڑھیں اور نہ ہی اپنے کسی خود ساختہ عقیدے کے فریم میں قرآنی آیات اور اس کے مفہوم کو فٹ کرنے کی جرت کریں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اور توہین قرآن بھی۔ قرآن کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اپنے مطابق نہیں بلکہ خود کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی ذہنیت سے پڑھیں، ورنہ یہ وہ سنگین غلطی ہے جس کے مرتکب بڑے بڑے نامور عالم دین اور معروف مذہبی اسکالرز بھی ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے گمراہی عام ہوئی اور فرقہ پرستی نے جنم لیا، اور یہی اس لعنت کا عملی ثبوت ہے جو قرآن کے علاوہ اللہ اور فرشتوں نے ایسوں پر کر رکھی ہے۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے روندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، اور جب سمجھو کہ طلب میں آ چکے تو پھر قرآن پڑھو۔ یہی باطن کی پہلی بنیادی شرط ہے۔ اور اگلی باطنی شرط یہ ہے کہ قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کی غرض سے پڑھا جائے، ایسے آپ خاص بنیں گے، پھر قرآن آپ کو اصل حقائق اور کامل نصیحت سے نواز دے گا۔ یہی قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اس کے برعکس قرآن عام بندوں کے لیے صرف ایک بیان کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے، یہ میں نہیں قرآن خود کہہ رہا ہے۔ اگلی شرط قرآن پڑھتے وقت دل پر اللہ کا خوف اور قرآن کی لعنت کا ڈر
ذہن میں رکھا کریں کہ کہیں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے۔ اس خوف کی بنا پر آپ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ اس آیت کے مطابق بدبخت ہو جاتا ہے۔ قرآن کو ثواب کی نیت سے بھی پڑھا جاتا ہے، چاہے تھوڑا پڑھ لیں لیکن دل جمی سے پڑھیں۔ پھر قرآن کو قرآن ہی کی مدد سے پڑھیں۔ اگلی بات، قرآن پڑھنے سے پہلے اگر آپ 101 مرتبہ توبہ استغفار اور آخر میں سبحان اللہ کی تسبیح کر لیں تو یہ بھی مستحسن عمل ہے۔ قرآن سننے کی شرائط بھی جان لیں۔ آج کل چونکہ موبائل ٹیپ ریکارڈز وغیرہ کا زمانہ ہے، آپ ہر روز دیکھتے ہیں کہ صبح سویرے لوگ اپنے دفاتر، دکانوں اور گاڑیوں میں تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ ان میں بہت کم لوگ ہیں جن کی توجہ تلاوت کی جانب ہوتی ہے۔ زیادہ تر تلاوت کے دوران لوگ دوسروں سے باتیں کرتے رہتے ہیں یا توجہ اور عمل میں مصروف کر لیتے ہیں، اور تلاوت کی جہاں جہاں آواز جاتی ہے وہاں وہاں سارے اس تلاوت سننے کے پابند ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ یوں کلام کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس لیے خود تلاوت کر لینا یا کم آواز سے غور سے سن لینا شرط ہے۔ پوری کوشش کیا کریں کہ اس کلام سے نصیحت حاصل کی جائے اور اس کی مکمل تعظیم کی جائے۔ ثواب اور برکت تو ویسے ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ خیر، اللہ پاک ہمیں قرآن کی مکمل حیت سمجھنے کی کامل توفیق سے نوازے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔